بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشان ہے چاند تاروں کی طرح، ان کا ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح، پاسداران شریعت وہ زمانے کے امام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجن محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى في مقام آخر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے انتہی لے کے سب تعظیم و تکریم قابل قدر بزرگوں اور نوجوان دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ
اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے صحیح معنی، مطلب، مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یاد رکھیں آپ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے پہلے بھی جتنا نبی ہے، جتنا پیغمبر ہے، ان نبیوں کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو ان کے ساتھ واقعات رونما ہوئے، ان کی زندگی کے اندر ان کے اعلان نبوت سے پہلے جو واقعات ہوئے، یا آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے واقعات ہوئے، یا آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کے ساتھ واقعات پیش آئے، ان تمام واقعات کو ارہاس نبوت کہتے ہیں، اور جو واقعات ان نبیوں کی نبوت کے اعلان کرنے کے بعد پیش آتے ہیں ان کو معجزات نبوت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جناب مریم نے اٹھایا ہوا ہے۔ جس وقت بستی کے اندر داخل ہوتی ہیں لوگ آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، مریم تیرا تو شوہر نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو قرآن کہتا ہے جناب مریم نے آواز خود جواب نہیں دیا، جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ سارے کے سارے لوگ کافر جمع ہو گئے، کہنے لگے مریم تو ہمیں بتا، یہ 3 دن کا بچہ ہمیں کیا بتائے گا، 3 دن کا بچہ کیا بولے گا، مریم تو ہمیں بتا یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے۔ جناب مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کافر کہنے لگے یہ چھوٹا سا 3 دن کا بچہ یہ کیا بولے گا، پھر بھی پوچھ لیتے ہیں یہ بولے گا نہیں، لیکن ان کی مریم کی بات مان کر پوچھ لیتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اے بچے بتا تو کہاں سے آیا ہے، تو بچے نے آواز لگائی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دینے والے ہیں، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ولادت سے پہلے کا واقعہ بھی دیکھیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دے دیا کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر آگے چل کے دیکھیے، جس وقت جناب موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہہ دیا اے موسیٰ کی ماں اس بچے کو صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے اندر چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہو گئی، آواز آتی ہے اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، ہم بچے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ اس بچے کو چھوڑ دیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے اس بچے پر کسی اور ماں کا دودھ حرام کر دیا ہے، دودھ بھی تیرا پلائیں گے، پریشان نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت ماں صندوق کے اندر رکھ کے دریا کے اندر چھوڑ جاتی دیتی ہے، وہ صندوق چلتے چلتے وقت کے بعدشاہ کی سلطنت کے محل کے اندر پہنچتی ہے۔ جس وقت سلطنت کے اس محل کے اندر کے لوگوں نے اس صندوق کو پکڑا، اس صندوق کو اکٹھے ہو گئے، سارے لوگوں نے پکڑا، کھولا، دیکھا 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے،
اتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے، کیوں خوبصورت نہ ہو؟ کیونکہ اللہ کا نبی تھا، اس کو اللہ نے نبوت عطا کرنی تھی۔ نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، نبی کانا نہیں ہو سکتا، نبی گنگا نہیں ہو سکتا، نبی بہرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نبی کو ہر عیب سے پاک پیدا کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اور تو نے اٹھا لیا، کہنے لگی دودھ کون پلائے؟ دودھ پلانے لگی۔ ہر عورت اپنے سینے سے لگاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری جب تھک گئی، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، اے موسیٰ کی ماں دودھ تیرا پلواؤں گا، کسی اور کا دودھ اس بچے پر حرام ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی باری آتی ہے، جناب موسیٰ کی والدہ آتی ہیں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگاتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ بھی حضرت علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کو ارہاس نبوت کہتے ہیں، معجزات نبوت اس کو کہتے ہیں۔ جو نبی علیہ السلام جو بھی نبی ہو، اس کے اعلان نبوت کے بعد جو واقعہ پیش آئے اسے اعلان معجزات نبوت کہتے ہیں۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہویا، جناب آمنہ کہتی ہیں جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا، حق تو یہ بنتا تھا یہ میرے ہاتھوں میں آتا۔ میں نے دیکھا پیدائش کے فوراً بعد یہ بچہ سجدے کے اندر گر گیا۔ میں آگے بڑھی، میں جس وقت اس بچے کو دیکھنے لگی، میں نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں کو آگے کیا تو اس بچے کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، اللہم اغفر امتی، اللہم اہدی امتی۔ اے وساوا کے روشن ضمیر مسلمانوں، دیکھو پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر پہلے آئے، بولے بعد میں۔ جناب محمد الرسول اللہ ماں کی گود میں بعد میں آئے، بولے پہلے ہیں۔ جناب عیسیٰ بھی بولے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ بھی بولے ہیں۔ فرق دیکھیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے، انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور حضور علیہ السلام بولے، انہوں نے اپنی امت کو یاد کیا۔ اللہم اغفر امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اللہم اہدنی، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ یہ واقعات، یہ جو آپ علیہ السلام یا کسی بھی نبی کی نبوت سے پہلے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ارہاس نبوت، اور نبوت کے بعد والے واقعات کو کہتے ہیں معجزات نبوت۔ اب دیکھیے، حضور علیہ السلام، قرآن نے یہ جو ہمارا سورج چمکتا ہے، اس کو قرآن نے سراج وہاجا کہا ہے۔ سراج سورج، وہاجا کا معنی گرمی، تپش۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے سورج سے تشبیہ بھی دی ہے، لیکن ایسے نہیں، اس سورج سے گرمی نکلتی ہے، اس سورج کو اللہ نے سراج منیرہ کہہ دیا۔ یہ سورج گرمی دیتا ہے اور وہ سورج ٹھنڈک دیتا ہے۔ اس سورج کے قریب کوئی گورا بھی جائے تو کالا ہو جائے، اس سورج کے قریب نہ جائے، سر پہ کوئی چیز نہ پہنے، گرمیوں کے اندر ایسے باہر گھومتا پھرے تو بھی شکل پر سیاہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے نبی اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیغمبر کو ایسی ٹھنڈک عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر کے پاس اگر کوئی کالا بھی آتا ہے تو میرا پیغمبر اس کے کالے چہرے پر اگر اپنا نبوت والا ہاتھ پھیر دے تو اس کا وہ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ اور معجزات دیکھیے، آپ علیہ السلام مکہ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام مکہ کے اندر بیٹھے ہیں۔ ابو جہل آیا، آ کر کہنے لگا، محمد تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو کہتا ہے مجھ پر وحی اترتی ہے، میرے پاس جبرائیل فرشتہ آتا ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آتا تھا، تو نبوت کے دعوے کرتا ہے، اے محمد
اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے، اگر تو سمجھتا ہے تیرے پاس جو بندہ وحی لے کر، جو نوری ملائکہ وحی لے کر آتا ہے وہ جبرائیل امین ہے، اے محمد اگر تو اپنی اس بات کے اندر سچا ہے، رات کا وقت تھا، مساوا کے روشن زمین مسلمانوں، آسمان پر کھڑا چاند چمک رہا تھا، ابو جہل کہنے لگا محمد اگر تو نبی ہے، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، میں تجھے اللہ کا نبی مان لوں گا، میں تیری نبوت پہ ایمان لاؤں گا۔ حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے، فوراً جبرائیل امین تشریف لے، جبرائیل آ کر کہتے ہیں اے پیارے محمد آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ کی طرف سے حکم لے کر آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محمد مجھے ابو جہل کے دل کا پتہ ہے، اگر تو اس چاند کو 2 ٹکڑے بھی کر دے یہ ایمان پھر بھی نہیں لائے گا، لیکن اے محمد پریشان نہ ہو، اس چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ابو جہل کو لا جواب کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ اے محمد انگلی کا اشارہ تو کر، دیکھ کیسے چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، 1 ٹکڑا ادھر گیا، 1 ٹکڑا ادھر گیا، ابو جہل لا جواب ہو گیا۔ پھر وہی بات، محمد تو مجنون ہے، محمد تو ساحر ہے، تو جادوگر ہے۔ انہیں اس بات کو حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، ابو جہل آیا کہنے لگا محمد تو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے ہاتھوں میں کیا ہے بتا دے، بتا دے میرے ہاتھوں کے اندر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ والی چیز خود بتائے؟ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ کہا کہیں۔ ابو جہل میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کے اندر چیز ہے وہ خود بولے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ عجیب بات ہے، میرے ہاتھ کے اندر بے جان چیز ہے وہ کیسے بول سکتی ہے؟ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر پتھر تھے، کنکریاں تھی، آواز آنا شروع ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے جلدی جلدی ان کنکریوں کو چھوڑ دیا، وہی بات کہنے لگا تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ کیسا جادو کر دیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، ابو بکر نے وہ کنکریاں اٹھائی، ابو بکر کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، جناب فاروق اعظم نے کنکریاں اٹھائی پھر بھی وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں، جناب عثمان و علی نے کنکریاں اٹھائی وہ کنکریاں پھر بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اور بھی کئی معجزات ہیں، میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کو قرآن کے اندر سراج منیرہ کا لقب دیا ہے کہ میرا پیغمبر بھی ایک سورج ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، رات کی سیاہی چھائی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس رات کے اندھیرے کے اندر چور چوری کرتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، ہر قسم کی ظلم و ستم، ہر قسم کی غلط کاریاں ہوتی ہیں۔ پھر وہ وقت گزرتا ہے جس وقت سورج طلوع ہونے لگتا ہے، رات ختم ہوتی ہے، سورج آنے لگتا ہے، دنیا کے اندر روشنی چھانے لگتی ہے، ایک ستارہ آتا ہے جسے فجر کا ستارہ کہتے ہیں۔ وہ فجر کا ستارہ کوئی اور نہیں، وہ فجر کا ستارہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جس وقت جناب عیسیٰ ہے انہوں نے آ کر پیشن گوئی دی، حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر دی اور آ کے لوگوں کو بتایا لوگوں برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام محمود ہوگا۔ لوگوں ایک ایسا سورج آنے والا ہے جو اس پوری کائنات کو روشن کر دے گا، یہ ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، سارے لوگ دنیا کے اندر رہنے والے اگر کوئی بت پرست ہے، اگر کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج ستارے کی پوجا کرتا ہے، وہ تمام لوگ تمام چیزوں کی پوجا چھوڑ کر جس وقت وہ نبی آئے گا لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے گا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے گا۔ وہ سورج جس وقت طلوع ہو جائے گا اس وقت دنیا کے اندر ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے،
دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری جہالتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر حضور علیہ السلام کا جس وقت سورج طلوع ہویا، جناب عبد المطلب کہتے ہیں جس وقت میرے پوتے کی پیدائش ہوئی، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے دیکھا کعبہ کے اندر جتنا بھی بت پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے گر کے منہ کے بل آ گئے۔ پھر جناب عبداللہ کہتے ہیں جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا میں نے عجیب واقعات دیکھے۔ جناب آمنہ کہتی ہے جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا میں نے دیکھا اس وقت شام کے محلات نظر آنے لگے، ایک ایسی سیاہی ختم ہو گئی، روشنی چھا گئی، اشارہ اس طرف تھا اب سارا کا سارا وہ شام کے محلات، وہ شام کی ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اب قیامت تک محمد کی حکومت باقی رہ جائے گی۔ اب ساری کی ساری جتنا بھی آپ علیہ السلام سے پہلے نبی ہے ان تمام کی نبوت بھی ختم، ان تمام کی شریعت بھی ختم، ان تمام کے صحائف بھی ختم، اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی رہے گی، قرآن بھی رہے گی، حکومت بھی رہے گی۔ آکو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ علیہ السلام ان تمام معجزات کو دیکھ کر میرے صحابہ دین کے اندر داخل ہوتے رہے۔ کسی نے دیکھا آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حضور کے اس معجزے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کسی نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے بیمار بکری پہ ہاتھ رکھا، اس نبوت والے ہاتھ کی وجہ سے وہ بیمار بکری صحت یاب ہو گئی۔ کسی نے دیکھا کہ حضرت جلیب کا سیاہ چہرہ ہے، حضور نے نبوت والا ہاتھ پہنا، وہ چہرہ روشن اور منور ہو گیا۔ کسی نے دیکھا حضور علیہ السلام نے ایک پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈبویا، انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، لوگوں نے معجزہ دیکھا، مسلمان ہو گئے۔ ان تمام معجزات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہے، لوگ دین کے اندر داخل ہوتے گئے۔ پھر کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں، کچھ نبی کے صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ حضور علیہ السلام کے معجزات دیکھے، تمام صحابہ نے معجزات دیکھے۔ میں قربان جاؤں جناب سیدنا صدیق اکبر پر۔ سیدنا صدیق اکبر ایسے اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے نہ حضور کے معجزے کو دیکھا، انہوں نے حضور کی کسی اور چیز کو دیکھا۔ جس وقت وہ مکہ کے اندر واپس آئے، کسی کاروبار کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے، جس وقت وہ واپس مکہ کے اندر داخل ہوئے، ابو جہل ملتا ہے، کہنے لگا ابو بکر آپ کو پتہ ہے وہ جو تیرا یار محمد ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی بن گیا ہوں، میرے اوپر جبرائیل وحی لاتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں، اے ابو بکر تو بتا ایسا ہو سکتا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے ابو جہل مجھے نہ بتا، مجھے بتا یہ کہتا کون ہے؟ وہ کہنے لگا تیرا یار محمد کہتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل اگر یہ محمد کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، رب محمد کی قسم اگر وہ کہتا ہے میں نبی ہوں تو ابو جہل سن لے اس نبی کا پہلا صحابی میں ابو بکر ہوں۔ کیوں نہ قربان جو ابو بکر تیری جوتی پر کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ویسی ہستی نہیں، ابو بکر شیر نے ایسے نہیں کہا۔ ہاں شاعر کتنا خوبصورت انداز میں کہتا ہے، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر گلستان آقا ساچا ہے دی کا بہار گلستان صدیق اکبر رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر محمد تو سلطان ہیں انبیاء کے صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ ایسے نہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے بڑے معجزات دیے، یہ دین ایسے نہیں پھیلا۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جیسی ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یاد رکھیں دنیا کے اندر دو طبقے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خود چنا ہے، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک انبیاء کی ذات ہے، ایک صحابہ کرام کی ذات ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے خود چنتا ہے اور صحابہ کو بھی اللہ نے خود چنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اب قیامت تک ولی، کتب، ابدال جتنا بھی بڑے اللہ والے پیدا ہو جائیں،
जितना बड़े मुत्तकी परहेजगार पैदा हो जाएं, औलिया दिन रात, दिन को रोजे रखें, रात को सारी रात नवाफिल पढ़ें, इबादत करें, जितना अल्लाह के कुर्ब के अल्लाह के करीब पहुंच जाएं, लेकिन याद रखें किसी एक सहाबी के जूते के खाक के जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने सहाबी को ऐसा मकाम दे दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मैं मौजिज़ात का जिक्र कर रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजिज़ा वो भी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना के अंदर बैठे हैं, लोग जमा हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द सहाबा कराम भी बैठे हुए हैं। सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए, बिरसूल यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पहले पैगंबरों ने ये जो पेशन गोई और बशर्तें दी हैं कि एक ऐसा नबी आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद होगा, अहमद होगा, महमूद होगा, हामिद होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ उन नबियों ने ठीक कहा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वक़्त भी देखें। मेरा और मेरे अकाबिरीन उलमाए देवबंद का ये अकीदा है, हमारा ये नजरिया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त दुनिया के अंदर आए, दुनिया के अंदर आने के बाद आपने नबुव्वत का दावा किया। आपने नबुव्वत का दावा करने के बाद आप उस वक़्त नबी नहीं बने। मेरे अकाबिरीन उलमाए देवबंद का ये अकीदा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदाइश से पहले भी नबी थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त भी नबी थे जिस वक़्त ना आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, ना ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया, ना इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया। ये 18,000 मखलूक़ात में से अल्लाह ने अभी किसी मखलूक को पैदा नहीं किया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं हुजूर की अहदीस मुबारका का सहारा लेके आपको बता रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक़्त भी नबी था जिस वक़्त आदम का अभी गारा बनाया जा रहा था। या आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के अंदर थे, मैं उस वक़्त भी मौजूद था। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मैं क्यों ना कहूँ, अभी ज़मीन व आसमान का वजूद नहीं बना, अभी 18,000 मखलूक़ात वजूद में नहीं आई। अल्लाह ने मेरे नबी को उस वक़्त भी नबी बना दिया। अल्लाह ने मेरे नबी को बना के फिर क्या ऐलान किया, फिर अल्लाह ने एक जलसा बुलाया। उस जलसे के अंदर तमाम अंबिया की रूहों को जमा किया, तमाम की अंबिया की रूहें जमा हो गई। उस जलसे की सदारत मेरा रब खुद कर रहा है, सामीईन नबियों की ज़ात है। और जो उस जलसे के अंदर उन्वान है वो पैगंबर मुस्तफ़ा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह पाक उन तमाम नबियों से वादा ले रहे हैं, ऐ नबियों वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। ऐ नबियों मैं तुम्हें नबुव्वत दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे सरों पर नबुव्वत का ताज कर रख रहा हूँ। ऐ आदम मैं तुझे जो नबुव्वत का ताज दे रहा हूँ, आदम मैं जो तेरी तौबा कबूल कर रहा हूँ, मैं अपने प्यारे नबी की वजह से कर रहा हूँ। ऐ नूह अगर तुझे तूफान से बचा रहा हूँ, प्यारे नबी की नबुव्वत की वजह से बचा रहा हूँ। ऐ याकूब तुझे यूसुफ दे रहा हूँ, ऐ यूसुफ तुझे कुएं से निकाल रहा हूँ नबी की नबुव्वत की वजह से। ऐ यूसुफ अगर तुझे मिस्र का तख्त दे रहा हूँ मोहम्मद की अजमत की वजह से। ऐ यूसुफ अगर कई साल बाद तेरी बाप से मुलाकात करा रहा हूँ प्यारे हबीब मोहम्मद की अजमत और नबुव्वत की वजह से। ऐ ईसा तुझे जेलों से निकाल रहा हूँ नबी मोहम्मद की अजमत की वजह से। ऐ मूसा तुझे कोहे तूर से, तुझे कोहे तूर पर किताब दे के तुझे फिरौन के अजाब से बचा रहा हूँ मोहम्मद की अजमत की वजह से। फिर मैं क्यों ना कहूँ मेरे पैगंबर की अजमत तो देखिए, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मेरे पैगंबर उस वक़्त भी नबी थे, उस वक़्त जिस वक़्त ना ज़मीन थी, ना आसमान था, ना सूरज थे, ना सितारे थे, ना चांद था, ना रोशनियाँ थी। मेरे पैगंबर उस वक़्त भी नबी थे। सर ज़मीन मुज़फ्फरगढ़ पर मैंने
जुम्मा पढ़ाया, उस जुम्मा के अंदर मैंने ये बात की, मेरे पैगंबर को अल्लाह ने जिस वक्त पैदा किया ना कोई लम्हा था, ना कोई मिनट था, ना कोई वक्त था, ना कोई घड़ी थी। जिस वक्त जुम्मा के बाद मैं जाने लगा, एक बाबा मुझसे पूछने लगा, बेटा मेरा एक सवाल है, आपने तकरीर के अंदर कहा मेरे नबी को जब अल्लाह ने पैदा किया ना कोई लम्हा था, ना कोई घड़ी थी, ना कोई वक्त था, ना जमीन और आसमान था, ना सूरज चांद सितारे थे, ना रोशनियां थी, ये 14,000 मखलूकात में से कोई चीज भी ना थी। अरे बेटा मुझे बताइए, जिस वक्त तेरे नबी को अल्लाह ने पैदा किया वो घड़ी कौन सी थी? मैंने कहा बाबा जिस वक्त अल्लाह ने मेरे पैगंबर को पैदा किया उस वक्त घड़ी भी ना थी। जिस वक्त वो कहने लगे कोई लम्हा तो होगा, मैंने कहा जिस वक्त अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा किया कोई लम्हा भी ना था। बाबा कहता है फिर कोई घंटा तो होगा, मैंने कहा जिस वक्त अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा किया कोई घंटा भी ना था। बाबा कहने लगा कोई मिनट कोई औकात तो होगा, मैंने कहा मेरे अल्लाह ने जिस वक्त मेरे नबी को नबुव्वत दी, जिस वक्त मेरे नबी को पैदा किया कोई लम्हा ना था, कोई औकात ना था, ना सूरज था, ना सितारे थे, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना ये चौशनियाँ थी, ना 14,000 मखलूकात में से कुछ था, ना इंसान था, ना जिन था, ना बशर था, ना कोई हस्ती थी, ना बस्ती थी। या बनाने वाली खुदा की हस्ती थी या बनने वाली मोहम्मद मुस्तफ़ा की हस्ती थी। ऐसे नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक रिवायत के अंदर आता है, आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों आपके घर के अंदर 3 बेटे पैदा हों, अल्लाह आपको 3 बेटे अता करे, अल्लाह पाक हर किसी की झोलियों को औलाद की नेमत से भर दे। कह दो आमीन। जिस वक्त आप में से किसी के घर के अंदर 3 बच्चे हों, उनमें से आप एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अहमद, एक का नाम हामिद, अगर नामों में से नाम ना रखो तो सोच लो मेरी उम्मत के लोगों उस शख्स ने मेरे साथ जुल्म किया, उस शख्स ने मेरे साथ जुल्म किया। लोगों दूसरी रिवायत में हुजूर ने फरमाया, और जिस वक्त कहीं कोई महफिल लगी हुई हो, लोग इकट्ठे हों, जिस वक्त मेरे नाम के हम नवा बंदा कोई बच्चा कोई बड़ा जिसका नाम मोहम्मद हो, अहमद हो, हामिद हो, महमूद हो, अगर वो आ जाए, अगर लोग मेरे नाम की वजह से उसके इज्जत और इकराम करें, हट जाएं, उसे बैठने की जगह दे दें, हुजूर फरमाते हैं कल कयामत के दिन उन्हें मैं जन्नत लेकर दूंगा। क्यों? उन्होंने मेरे नाम की इज्जत और इकराम किया। दूसरी हदीस में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, मैदान हशर लगा होगा, अल्लाह आवाज देगा अहमद वाले, मोहम्मद नाम वाले, हामिद वाले, महमूद वाले, सारे के सारे लोग एक तरफ हो जाओ। एक लश्कर उठेगा, इन नामों वाला एक तरफ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा मेरे फरिश्तों हिसाबो किताब इनके नाम आमाल नहीं खोलने, इनके नाम आमाल नहीं खोलने, मैं इनका नाम आमाल खोलूं, मेरे नबी के नाम के साथ इनके नाम मिलते हैं। अगर इनके नाम आमाल के अंदर कोई बुराई कोई सियाही निकल आए, काफिर क्या कहेंगे? मोहम्मद जैसा नाम है फिर भी इन्होंने दुनिया के अंदर गुनाह किए। इस बात को सामने रखते हुए काफिर ये ना कहें नाम मोहम्मद है, जिंदगी के अंदर इसने गुनाह किए, नाम मोहम्मद है, इसने जिना किया, शराब पी, सूदखोरी की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मेरे प्यारे हबीब के नाम के साथ नाम भी मिले और उसकी चेहरा झुके, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। मेरे सारे फरिश्तों मोहम्मद, अहमद, महमूद ये सारे के सारे नाम वालों को लेकर बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेंगे। कितना बड़ी बात है। तो कोशिश क्या करें अपने बच्चों का नाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम वाला रखें, अपने बच्चों का नाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन वाला रखें, अपनी बच्चियों का नाम सहाबिया वाला रखें। हाँ, सारा का सारा दीन मौजूद है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज लोग फिल्में ड्रामे देख देख कर अपने बच्चों के पहले नाम याद करें। खुदा के लिए नाम का बड़ा असर है, नाम का बड़ा असर है। सही बात है, अगर अच्छा नाम रखोगे तो बच्चा नेक बनेगा, अगर बुरा नाम रखोगे, अंग्रेज वाले नाम रखोगे तो फिर वो अंग्रेज वाली उसके अंदर सिफात, अंग्रेज वाली चाल चलन आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अल्लाह पाक हम सबको गुलामी मोहम्मद नसीब फरमाए और हम सबको कल क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए।